كتاب تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث طب مؤسسة الرسالة سن 1998 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ 253 میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف کی. روایت کرتے ہیں وہ عمر ابو بکر سے. ابو بکر اس حدیث میں مرتے وقت اس حدیث میں کچھ اعترافات کیے ہیں. اس نے کہا کہ بعض جرائم میں نے ایسے انجام دیے کہ کاش میں ان کو نہ کرتا. میرے جرائم میں سے جس کو میں نے انجام دیے کاش میں انجام نہ دیتا. فوددت انی لم اکشف بیت فاطمة عن شيء وان كانوا قد غلقوه على الحرب سلام اللہ علی فاطمة الزہرا. اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہی ہے کہ ایک مرتے وقت وہ کہہ رہا ہے، بچتاوا ہے، ندامت ہے، حسرت ہے کہ کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ہجوم نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. اگرچہ ان لوگوں نے میرے لیے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے تھے. گھر کے دروازے بند کیے ہیں، وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ سے گھر کے دروازے بند کیے ہیں، کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا، میں اس گھر کو برباد نہ کرتا، میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتدا کس سے بات کہ اہل بیت النبوہ، اس کی خلافت کے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا اس کی خلافت کے مخالف ہیں. وہ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنے بابا کے وصی کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہو. اور بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یا مثلا نستجیر باللہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وصی ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف. او مشائخ مجھے جواب دینا، تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے. اگر نص، یہ خود ابو بکر کا اعتراف ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف عسکری اور ملٹری تیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں، اور انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور یہ اس باب سے بچتا ہوا کہ کاش میں حملہ نہ کرتا. تو واضح بات ہے جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مطہر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اگر اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود ہی خلیفہ ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی برحق خلیفہ ہو ان کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کرے. پھر اس نے کہا وددت، اور میری تمنا یہ ہے ان یوم سقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر في عنق احد الرجلين يريد عمر وابا عبیدہ فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا. اور میری یہ تمنا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کو میں پھینک دیتا دو، یا ابو بکر کے عمر کے گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن پر. اس کے گردن پہ میں پھینک دیتا خلافت کی ذمہ داری، اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی، میں ان کا معاون بن جاتا. دیکھو عزیز، سب سے بڑا عزت یہ ہے، دنیا میں سے تو بڑا عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وصی ہو. یہ اس سے بڑا عزت ہے. ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو، ان کی ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کو بجا لانے کا اہل نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برحق خلیفہ ہیں، وہ ان کے ڈیوٹیز بجا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سب سے بڑی عزت ہے. اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا، اگر ابو بکر کی خلافت منصوص ہوتی، اگر ابو بکر منصوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں قبول نہ کرتا، یہ ابو بکر کو، عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا. ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ اس کی خلافت ہے، اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے، اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل، اسی لیے وہ تمنا کر رہا ہے. یہ خلافت ہے ہی چوری کی، نہ اللہ نے دیا اس کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبھی وہ بچتا رہا کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ اور یا عمر کو دے دیتا. وَإِلَّا اگر خلافت حق ہوتا بھائی، مثلا آپ صحابی، اگر آپ
آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے ہیں. یہ شرف ہے کہ نہیں؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، ان کے خطبے سنیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک صحابی ہونا، اب سب صحابہ سے افضل ہونا، ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا، یہ شرف ہے یا نہیں؟ اب کوئی شخص کہہ دے کہ میری تو تمنا یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ شخص کہتا ہے جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ہونا یہ سب باطل ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے. خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو کیسے لے اس کے لیے جائز تھا، کس طرح کی تمنا کرے. پھر ابو بکر کیا کہتا ہے؟ وددت، میری تمنا تھی، انی کنت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لمن هذا الامر فلا ينازعه احد وددت انی کنت سألته هل للانصار في هذا الامر نصیب. کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ یہ امامت کس کے لیے امامت کس کو ملنی چاہیے، میں نے نہیں پوچھا. بعد میں نزاع ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے امر پہ نزاع ہوا. یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے، وہ بیان کرتے تو اس پہ نزاع نہ ہوتا. تو یہ اعتراف ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اگر نص ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے. اتنی احادیث زیادہ ہیں، اتنی، اور یہ طعن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ امت میں نزاع پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر، اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قصور کس کا ہے؟ پیغمبر کا. اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نسبت دے دے، کوئی برائی نسبت دے دے، کوئی خیانت، کوئی غدر امت سے، وہ اس لیے کہ امت میں ساری اختلافات کا جڑ مسئول کس کو بنا دے، ذمہ دار کس کو بنا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے. اس کی تو یہ تو شتم نبی ہے. شتم اسی کو بولتے ہیں، سب اسی کو بولتے ہیں، گستاخی اسی کو بولتے ہیں. گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ سب خود آپ کو پتہ ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، اس حدیث کو کئی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کی تصحیح آپ کے لیے الاحادیث المختارہ میں ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. المستخرج من الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، جز نمبر 1، چاپ دار خضر، یہاں پر روایت عبد الرحمن بن عوف، صفحہ نمبر 88 میں، حدیث نمبر 12. یہی فقرات جو اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیے ہیں، آپ کے یہاں پہ ہائی لائٹ ہے. ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 90 میں مختارہ میں ضیاء مقدسی، وہذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اچھا